معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، پچھلی دفعہ ہم نے میجر گورو آریہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنی تھی اور وہ رہ گئی تھی۔ وہ جو اتنے زیادہ مسائل اس ملک میں ہیں اور جس طرح کہتے ہیں نا، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ آپ تو دشمن ہیں، آپ جو نہ کریں وہ کم ہے۔ ہمیں شکایت صرف اپنے دوستوں سے ہے۔ پاکستان کے جو لوگ باہر بیٹھ گئے ہیں، امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ جا کر، اور وہاں سے بیٹھ کر جو کچھ ہو رہا ہے، یقیناً وہ آپ کے ملک میں بھی اگر کوئی آپ کے لوگ ایسا کرتے تو آپ کو بھی وہی شکایت ہوتی جو ہمیں ہے۔ آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے نا، اس لیے کہ آپ کو غلط سلط ہر قسم کی انفارمیشن مل رہی ہے میجر صاحب، لیکن ایک بڑی ہی آپ نے جس کو کہتے ہیں کہ بڑی سنگین غلطی کر دی ہے پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے۔ خاص طور پر آپ نے فوجیوں کے حوالے سے، فوجی رول کے حوالے سے بہت سنگین غلطی کی ہے۔ اس کو درست کر لیجئے گا تاکہ آئندہ آپ کو نہ تو صرف یہ کہ پاکستانیوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو، اور پلس پاکستانی آپ کو ٹرسٹ کرنا بند کر دیں گے۔ ویسے بھی کیا ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے سے جو آپ زبان استعمال کر رہے ہیں، اور جس طرح تہذیب اور اخلاق سے گرے ہوئے جملے آپ بولتے ہیں۔ دشمنی کی بھی دیکھیے، جنگ اور دشمنی کی کچھ ایتھکس ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جب سامنے ایک پڑھا لکھا، ایک ڈسپلنڈ فوجی دشمن سامنے ہو تو اس کی اور ہماری فوج کی تربیت ایک جیسی ہوئی ہے۔ ہمارے یہاں سے کبھی کسی فوجی نے، کسی بھی ریٹائرڈ فوجی نے، جیسے آپ ہیں، کسی نے کبھی آپ کے ہاں کوئی ایسی بدتمیزی کی ہو جو آپ کو ٹارچر کرے تو آپ بتائیے گا، ہمیں بتائیے گا پلیز۔ ہمارے یہاں کے لوگ کافی ڈسپلنڈ ہیں، خاص طور پہ فوجی بہت ڈسپلنڈ ہیں۔ آپ کے ساتھ شاید انہوں نے کبھی بدتمیزی کی ہو، کبھی کوئی بد تہذیبی کی ہو، یہاں تک کہ کلبھوشن بھی جب یہاں آئے تھے اور وہ ابھینندن اس کو چائے وائے پلا کر اس کی خاطر کر کے اس کو بھیجا تھا، وہاں جا کے وہ فوراً ہندو ہو گیا اور وہ ڈر کے اس نے اپنے لوگوں سے بیان بدل لیا، وہ الگ بات ہے۔ دوسری بات، میں اب آپ کی تاریخ پاکستان اور فوجی رول کے حوالے سے اور سسٹم آف گورننس کے حوالے سے آپ کی تاریخ درست کر دوں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ فوجی کبھی بھی نہیں چاہتے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم آئے، گراس روٹ لیول سے حکومت ہو اور لوگوں کو فائدہ ہو جائے۔ آپ بھول رہے ہیں کہ پہلا گورننس سسٹم فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کے دور سے شروع ہوتا ہے۔ لوکل گورنمنٹ کا انہوں نے متعارف کروایا تھا، BD ممبر سسٹم، یعنی بیسک ڈیموکریٹک سسٹم، اور بتایا تھا کہ بیسک ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے۔ ہم آج تک یہی کہتے ہیں کہ بیسک ڈیموکریسی وہی ہوتی ہے جس کی گراس روٹ لیول پر جس کی ایکسس ہو لوگوں کے ساتھ۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ، ابھی میں بتاتی ہوں اس کی پروگریس، بتاتی ہوں اس کی کارکردگی، بتاتی ہوں اس سسٹم کی، اور وہ فوجیوں کے رول میں ہوا ہے۔ یہ پارلیمنٹیرین یہ سسٹم تو ہمارے یہاں ویسے بھی فیل ہو چکا ہے۔ اس کو میں تو اپنے جو ہمارے مقتدر حلقے کہلاتے ہیں، چونکہ میں ذاتی طور پر کسی سے واقف نہیں ہوں، میری کوئی ایکسس نہیں ہے وہاں تک، اسٹیبلشمنٹ تک، لیکن اپنے یوٹیوب کے ذریعے، اپنی کلپس کے ذریعے میں پہنچاتی رہتی ہوں اپنا میسج۔ اللہ کرے کہ ان کے دماغ اور ان کے عقل اور ان کے دل پر یہ بات لگ جائے اور ان کو سمجھ میں آ جائے۔ آ تو گیا ہے کہ اس پارلیمنٹری سسٹم کو یہ فیل ہو چکا ہے، ہمیں نہیں سوٹ کرتا، تو اس کو ختم کر دیجئے۔ یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، اس کو مان لینا چاہیے۔ اور صدارتی نظام، یعنی ایک ہی آفس ہو، اس کے خرچے بھی کم ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ میں آپ کا الیکٹرل کالج بڑا ہو جاتا ہے۔ 3 دفعہ یہ ایکسپیریمنٹ ہوا ہے اور تینوں دفعہ بہت اچھا رہا، اور لوگ اپنے نمائندے کو پہچانتے ہیں، اس تک اس کی ایکسس ہوتی ہے۔ یہی جو آپ نے گٹر نالیوں اور اس کی بات کی ہے نا، یہی ٹھیک کرنے کے لیے تو آتا ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم۔ یہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسمبلیاں جو ہیں، یہ پارلیمنٹ، یہ تو لیجسلیشن کے لیے ہوتی ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے اس میں سلیکٹڈ لوگ ہوں، جو لیجسلیٹرز ہوں، جو پڑھے لکھے ہوں، انگوٹھے چھاپ بھی جو وہاں پہنچ گئے ہیں نا پیسے کھانے کے لیے۔
ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے اب. اسی لیے پرویز مشرف صاحب نے یہ گریجویشن کی ڈگری یہ کوئی ایسے ہی نہیں کر دی تھی. کہا تھا کہ کم از کم ایک پارلیمنٹیرین کو گریجویٹ تو ہونا چاہیے، چونکہ وہاں لیجسلیشن کا کام ہوتا ہے. اور پھر وہ کس طرح لیجسلیشن ہوتی ہے، اپنی مرضی کی قانون سازیاں ہوتی ہیں. یہ ہمارے سسٹم کی برائی ہے، مجھے اس کو کہنے میں کوئی عار نہیں ہے. آپ اپنے سسٹم کی برائیوں کے اوپر کبھی بات نہیں کرتے ہیں، کبھی بات نہیں کرتے ہیں. آپ کے یہاں جتنی کرپشن ہوتی ہے شاید ہمارے یہاں اتنی نہیں ہے، لیکن اور وہ کرپشن آپ کی پارلیمنٹ تک جاتی ہے، پارلیمنٹ میں اس پر بات ہوتی ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس پر کم بات ہوتی ہے. کیوں؟ چونکہ ہمارے یہاں اپوزیشن بدقسمتی سے کبھی بھی کسی حزب اقتدار کو اچھی اپوزیشن نہیں ملی. ہاتھ ملا کے کمپرومائز کر کے کرپشن کے لیے ہاتھ ملا کے کام کرنے والی اپوزیشن ہوتی ہے. آپ کی ڈیموکریسی جو اتنی مضبوط رہی ہے نا پچھلے 75 سالوں میں، اس کی وجہ یہ ہے جس پہ آپ لوگ بڑا اتراتے ہیں کہ ہمارے یہاں کبھی فوجی رول نہیں آیا. بھائی اس لیے نہیں آیا کہ آپ کے یہاں اپوزیشن ٹھیک کام کرتی ہے، اور کسی بھی جمہوریت کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس میں جو اس کی اپوزیشن ہے وہ کمپرومائزنگ نہ ہو. آپ کے یہاں اور پھر آپ کے یہاں ماشاءاللہ اتنے سارے صوبے ہیں، اتنی ریاستیں ہیں، اور ان کے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں. یہ ایک اچھی بات ہے، ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے. کسی دشمن کی بھی کوئی اچھی بات ہو تو ہمیں سیکھنی چاہیے. تو جناب 30 سال 3 دفعہ ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم رہا ہے، اور تینوں دفعہ فوجی رول میں. پہلی مرتبہ جنرل ایوب خان نے، اور اسی دنوں میں اتنی بڑی انڈسٹریل پروگریس ہوئی ہے، ڈیمز بنے ہیں، اس قدر ہمارے یہاں ترقی ہوئی ہے. ایوب خان کے دور میں وہ فوجی رول تھا، سویلین کا نہیں تھا، معاف کیجیے گا. تو اس لیے میں کہتی ہوں اپنی تاریخ کو، فوجی رول کی تاریخ کو درست کر لیجئے میجر صاحب. یہ بات آپ کے اوپر آتی ہے، لوگ ہنستے ہیں کہ یہ میجر جو ہے اس کو کون انفارمیشن فیڈ کرتا ہے، پاکستان سے کون سا گدھا. تو میں ان کو کہتی ہوں یہی ایک گدھا کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، ایک گدھا انگلینڈ بھاگ گیا ہے. دونوں فوجی ہیں، بدقسمتی سے دونوں پاکستانی فوجی ہیں. دونوں نے پاکستان کی فوج سے ہی سب کچھ حاصل کیا، اسی کا بیٹھ کے کھاتے ہیں. اور ایک کا تو باپ بھی فوجی تھا، چچا بھی فوجی تھا، ایک میجر جنرل تھا، ایک کا باپ کرنل تھا، اور وہی برٹش آرمی نے ان کو ٹرینڈ کیا تھا. کرنل غفار مہدی کا بیٹا ہے یہ کینیڈا میں. اس کا نام چونکہ اتنا متبرک اور اتنا مقدس نام ہے کہ یہ بدقسمتی سے اس کے دونوں نام جو ہیں وہ اس میں اس کے کردار میں کہیں اس کی جھلک نظر نہیں آتی ہمیں. اور دوسرا وہ عادل راجہ، اس نے جو کچھ کیا وہ خود بہت کرپٹ رہا ہے، زمینوں کا کاروبار کرتا رہا ہے، اور جب پکڑا گیا تو وہ یہاں سے بھاگ گیا. اور بھاگنے کے بعد اس کو پاکستان میں اور پاکستان کی فوج میں ساری خرابیاں نظر آنے لگیں. یہ بدقسمتی ہے ہماری، اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. اس ملک میں میجورٹی ایسے لوگوں کی ہیں جو خاموش مجاہد ہیں، کونوں میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. ضروری نہیں انہوں نے یونیفارم پہنی ہو. یونیفارم پہن کے کوئی سپاہی نہیں ہو جاتا ہے. سپاہی ایک کردار کا، ایک بیہیویئر کا، ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے سپاہی. تو میجر صاحب آپ یہ نہ کہیے کہ پاکستانی فوجی ملک میں ترقی نہیں ہونے دیتے، اس لیے گراس روٹ لیول کا سسٹم کبھی آنے نہیں دیتے. مشرف صاحب کون تھے؟ اس سے پہلے ضیاء الحق صاحب کے دور میں جنیجو صاحب کی گورنمنٹ میں لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، اور یہاں کے میئر تھے عبدالستار افغانی صاحب. میں ابھی آپ کو ایک تصویر دکھاتی ہوں ان کے ساتھ اپنی، جب میں نے نیا اپنا سرکاری نوکری جوائن کی تو اس وقت جنیجو صاحب ہی کی گورنمنٹ تھی اور لوکل گورنمنٹ سسٹم موجود تھا. اور میئر بے شک جماعت اسلامی کے تھے. جماعت اسلامی کے جتنے میئرز رہے ہیں ان کے بعد سیکنڈ میئر آئے تھے نعمت اللہ صاحب. ان دونوں نے انتہائی ایمانداری سے بے حد کام کیا کراچی کے لیے. میں چونکہ کراچی کی رہنے والی ہوں، پروونس آف سندھ کی، تو میں اپنے صوبے پہ فوکس کرتی ہوں اور اپنے شہر پہ فوکس کرتی ہوں. اس وقت انٹیریئر سندھ میں بھی جو لوکل گورنمنٹ ہمارے نمائندے تھے، کاؤنسلرز تھے، ناظم تھے مشرف صاحب کے دور میں، ان سب نے ڈیلیور کیا ہے. اور فوج نے ہی یہ سسٹم نافذ کیا. فوج نے ہی کہا کہ ہمیں ایسا سسٹم چاہیے جہاں لوگ گٹر، نالیاں، پانی، سڑکیں، اس کی بات اسمبلی کے لوگوں سے نہ کہیں، ایم این اے ایم پی اے سے، چونکہ اس کا کام یہ نہیں ہوتا. مشرف صاحب کے دور میں البتہ ہم نے یہ دیکھا. میں بلوچستان میں تھی، آئی واز پروونشل الیکشن کمشنر بلوچستان، 29 ڈسٹرکٹ میرے پاس کام کرتے تھے. تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی جیسے یہ ناظم کا سسٹم آیا، لوگوں نے وہاں سے ریزائن کیا نیشنل اسمبلی سے اور آ کر ناظم ہو گئے، چونکہ پیسہ ادھر آ گیا تھا. میں اپنی یہ خرابیاں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کسی اور کو کوئی بکواس کرنے کا موقع نہ ملے، لیکن آپ کبھی نہیں بتاتے کہ آپ کے سسٹم میں کیا کیا خرابیاں رہی ہیں. میں بوفورز اسکینڈل کی صرف بات کرتی ہوں، راجیو گاندھی کی. بے شک وہ کانگریس تھی،
لیکن کانگریس میں کبھی کسی نے ایسی بےایمانیاں نہیں کی تھی، اور ان کے ساتھ آپ کے بڑے سٹار امیتابھ بچن کا بھی شیئر تھا اس میں۔ آپ کے بتحاشا فلم سٹارز ایسے ہیں جو اسمبلی میں رہے ہیں، ان کے جو ہیں وہ اس میں پارٹیسپیشن رہی ہے، لیکن آپ کے ہاں کرپشن بھی بے تحاشا ہوئی ہے، پارلیمنٹری سسٹم میں بھی ہوئی ہے، اور آپ کے ہاں پارلیمنٹ میں اس پر بات بھی ہوئی ہے۔ یہ اچھی بات ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ابھی بنگال میں کیا، کلکتہ میں جو ممتا بینرجی ہیں، کس قدر وہ آواز اٹھاتی ہیں، ممتا بینرجی کتنے آپ کے کرپشن پر اور آپ کے غلط نظام پر باتیں کرتی ہیں۔ میں یہ مانتی ہوں آپ کی بات کہ مودی جی ایماندار آدمی ہیں، لیکن ایمانداری ایک بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے میجر صاحب۔ ابھی ہم اس پر بات کریں گے کہ مودی صاحب کی یہ جو 370 کا بخار آپ کو چڑھا ہوا ہے نا، 370 کہ 370 جو ہے وہ مودی صاحب نے ہٹا دیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں بہت عرصے سے یہ فیور آپ کو ہے، اور بڑے فخریہ انداز میں آپ بتاتے ہیں، تو آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، معاف کیجیے گا، اس پر بات ہوگی۔ کشمیر میں جتنا ظلم، جتنی بربریت آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ سب انسانیت سے گری ہوئی چیزیں ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جموں و کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ پاکستان سے مدد نہ مانگتے۔ یہ ٹھیک ہے کشمیر کے لیڈرز کرپٹ تھے، ہیں، ایک علی گیلانی، ایک حریت رہنما سید علی گیلانی، وہ نام ہی کا سید نہیں تھا، واقعی سادات تھا، اس نے حق ادا کیا سید ہونے کا، اور اس شخص پر، اس بوڑھے شخص پر جتنے ظلم آپ لوگوں نے کیے، آپ اچھی طرح واقف ہیں اس ظلم سے۔ میں اب اس کو بتا کر آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی، ویسے تو مجھے معلوم ہے آپ شرمندہ ہونے والی چیز ہے نہیں، ورنہ جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں، مطلب آپ جس طرح کے طنز تانے تشنے، آپ دشمن ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں نا، اپنا سکہ بھی تو ہمارا کھوٹا ہے نا۔ یہ کون ہے کینیڈا والا گدھا، یہ کون ہے انگلینڈ والا گدھا، اور یہ کون ہے امریکہ میں موہت پیرزادہ، یہ یہیں سے سب کچھ لے کر گئے نا۔ ان کو کون جانتا تھا؟ نہ موہت پیرزادہ ٹیلی ویژن پر آتے، نہ ارشد شریف کے قتل سے ان کے تانے بانے ملتے، اور نہ وہ ملک چھوڑ کے بھاگتے۔ اور الزام کس پر ہے؟ فوجیوں پر۔ ہر چیز کا الزام فوجیوں پر یہ بے شرم لوگ لگاتے ہیں، جس سے آپ جیسے دشمنوں کو موقع ملتا ہے۔ حالانکہ آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جتنا ہماری فوج کام کرتی ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ، آج تک ہماری سویلین گورنمنٹس نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل نہ کبھی بنایا، نہ کسی ناگہانی آفت کے لیے ان کے پاس کوئی تیاری ہے۔ سیلاب ہر دفعہ آتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے فلڈ کنٹرول کے لیے اور ڈیمز بنانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ کس نے کیا؟ کون جا کے مدد کرتا ہے سیلاب متاثرین کی، زلزلہ متاثرین کی؟ کون کرتا ہے؟ یہی فوجی کرتے ہیں نا۔ آپ ہماری اچھی چیزیں جو ہیں نا، ان کو تو آپ شاید بھول جاتے ہیں، یا جان بوجھ کے بھولتے ہیں، یا آپ کو انہوں نے بتایا نہیں۔ ان گدھوں نے، نالائق جس کو کہتے ہیں نا، ننگے وطن ننگے انسانیت، جو ایک کینیڈا میں بیٹھا ہے، ایک انگلینڈ میں اور ایک امریکہ میں۔ ہاں، سب سے زیادہ افسوس کس کا ہے؟ وہ ابھی میں کلپ کروں گی کینیڈا کے گدھے کے لیے۔ اس نے بہت سر اٹھایا ہے، میں دیکھ رہی ہوں پچھلے 6 مہینے سے بکواس کیا چلا جا رہا ہے، پاکستان یوں ہو جائے گا، پاکستان کے فوجی جو ہیں، بغاوت پھیل رہی ہے۔ میں نے ایک سروے کروایا ہے چھوٹا سا، نہ ریٹائرڈ فوجیوں میں، نہ سرونگ فوجیوں میں، ان کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کون ہم سے کیا بات کیوں پوچھ رہا ہے۔ کوئی بغاوت نہیں ہے، جنرل عاصم منیر کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پروپیگنڈے کو آپ کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں چونکہ آپ دشمن ہیں، لیکن آپ کے ہاں جو کچھ مانک پور میں ہو رہا ہے، جو کچھ خالصہ والے کر رہے ہیں، خالستان والے، کیا آپ کو اس کا دکھ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے، پاکستانیوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے۔ تو کوشش کریں کہ ہمیں اس بات پہ مجبور نہ کریں۔ میں تو کبھی بھی نہیں کروں گی، میری تربیت نہیں ہے کہ لوگ آپ کو آ کر، اگر فوج نے آپ کی باتوں کا جواب دینا ہوتا تو فوج کے پاس بھی بڑے وسائل تھے، یوٹیوبر ہائر کرتے، اور آپ کو جتنا آپ کا گند ہے ہندوستان کا، آپ کو گندی گالیاں بھی دلواتے، اور آپ کے خلاف پورا ایک محاذ کھل جاتا۔ مگر ان کے پاس وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، ان کو ملک کے لیے سوچنا ہے، ملک کے لیے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ اب جو ہونے جا رہا ہے، میں سمجھوں گی آپ واقعی اچھے دشمن ہیں اگر آپ ہماری پروگریس کو
نہ ایکنالج کریں تو. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے